کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ السلام علیکم، طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے صدائے محرومین چینل کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں یوٹیوبر سے مخاطب ہوں پہلی مرتبہ، اور کیوں مخاطب ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو میں نے یہ شعر پڑھا ہے، یہ میں نے اسرائیل کے لیے بھی پڑھا ہے اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی پڑھا ہے، دیگر تمام اسلامی ممالک کے بارے میں، انکلوڈنگ پاکستان، ٹرکی، ملائیشیا، ایران، عراق، سب لوگ، کیونکہ کسی نے بھی واضح طور پر کھلے الفاظ میں غیر منافقانہ انداز میں اسرائیل کا ظلم کا ہاتھ نہیں پکڑا، اور وہاں وحشت اور بربریت کی ایک داستان رقم کی گئی۔ غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، آدھے گھنٹے کی وارننگ دے کر میڈیا سیل سمیت ہر ایک کو وارن کر کے انفراسٹرکچر تباہ کیا۔ اور اس بات کے یہ میڈیا نے بھی بتایا ہے، مغرب کے میڈیا نے بھی بتایا ہے کہ باقاعدہ خاندان کے خاندان بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ ناظرین، یہ فلسطینیوں کا آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے ایک محمود درویش صاحب ایک فلسطینی شاعر تھے، ان کے بہت پہلے ایک نظم لکھی گئی تھی جس کا اردو ترجمہ ہوا تھا۔ جو اشعار ابھی تک میرے حافظے میں محفوظ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اے شام صحرا گواہ رہنا کہ میں تیری تقدیس اور بقا کی خاطر، گداز باہوں وفا کی شہزادیوں کی خاطر، گلی گلی میں صداقتوں کا علم اٹھائے ہر ایک دشمن سے لڑ رہا ہوں۔ اے شام صحرا گواہ رہنا کہ میں نہتا ہوں پھر بھی میں نے کسی کے در پہ جبین اپنی نہیں جھکائی، کہیں سے کوئی مدد ہی پہنچی نہ آسماں سے کمک ہی آئی، اے شام صحرا گواہ رہنا۔ ناظرین، اب کیا ہوگا اور اسرائیل نے جنگ کیوں بند کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی قوم جرت اور شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جس بے جگری سے انہوں نے اس ظلم کا مقابلہ کیا اور مقدور بر دفاع کیا کہ اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونے کا جو دعویٰ تھا اسے کسی حد تک زد بھی پہنچی، لیکن اسرائیل نے ماضی کے مطابق جب اپنا ہدف مکمل ہو گیا اور ان کی جو توانائیوں کا جو بیلنس ہے وہ بگڑنے کا رتی بھر بھی امکان ہوا، انہوں نے جنگ بند کر دی۔ عملی طور پر وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ شجاعت اور جوان مردی سے لڑنے والے فلسطینیوں سے واقف ہیں۔ قصہ یہاں پر بس تمام کرنے والا ہوں۔ میں نے جو منافقانہ رول لکھا ہے یوٹیوبرز کا، ناظرین میں بہت زیادہ بھرا بیٹھا تھا کہ جب یہ میڈیا دکھا رہا تھا کہ فلاں نے فتح حاصل کر لی، فلاں نے، اور پھر جھٹ بٹ ویوز آنے شروع ہو جاتے تھے، اور چند ڈالرز کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چند ڈالرز کے لیے ویو سمیٹنے کی غرض سے ایسی ویڈیو بنائی گئی کہ جس میں لگتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بس تباہ ہوا کہ ہوا، اور فلسطینی فتح پہ فتح حاصل کر رہے ہیں۔ 27ویں کی شب لیلۃ القدر کے دوران جو یہ وحشیانہ بمباری شروع ہوئی، اس میں چھوٹے بڑے اور خاندان کے خاندان لقمہ اجل بن گئے، شہادت پر فائز ہو گئے،
لیکن ہم مسلمانوں کا کردار کیا رہا، ہم مسلم ممالک کا کردار کیا رہا؟ مسلم لوگ جو ہیں وہ تو ساتھ ہی تھے، ان کے تو قلب دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن معذرت کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا سے تو ہم، جیسا کہ میں اکثر ہی کہتا ہوں یہ بات، کہ مایوس ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا کردار بھی صحیح نہیں، اور میں کڑتا رہا، اگرچہ میں نے اس آج سے پہلے وہ پہلی ویڈیو کے بعد کوئی ویڈیو اس ٹاپک پر نہیں بنائی کہ فلاں فتح حاصل ہو گئی یا فلاں فتح حاصل ہو گئی، لیکن میں جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ فتح ہو گئی، اور جو ظلم بربریت اسے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، میں نے کومنٹس میں انہیں بہت کچھ کہا، اگر ہو سکا تو وہ کومنٹس بھی شاید آپ کو لا سکوں۔ میں ناظرین یہ ویڈیو میں اب بھی ہمت نہ کرتا، مجھے پتا ہے کہ اس میں ویوز بہت کم آئیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایڈورس کومنٹس بھی اس میں بہت آئیں گے، لیکن میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک کوٹ کروں گا، فرمان، کہ یا اللہ اگر میں نے تجھے راضی کر لیا اور سب کو ناراض کر لیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کھویا، اور اگر میں نے تجھے کھو کر سب کو راضی کر لیا تو میں نے کچھ بھی نہیں پایا۔ ناظرین میں یہ ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کہ صدیق جان ایک یوٹیوبر ہیں نوجوان، جنہیں میں اکثر، جرنلسٹ ہیں جن کی میں اکثر کوئی ویڈیو مس نہیں کرتا، ناظرین انہوں نے ایک ویڈیو، میں نے ان کی ایک بات سنی، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کس اپنے چینل پہ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ان کے اپنے چینل پہ تو تلاش کیا، مجھے وہ ویڈیو نہیں ملی، اس میں انہوں نے یہ میری جذبات کی کافی حد تک ترجمانی کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ سچ بتانا چاہیے تھا، اور میں ان کے ساتھ بڑا بالکل متفق ہوں۔ میں ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے آج نہیں منانے جا رہا، کیونکہ میرا مقصد اور نیت ہی کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں سچ سننے اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مخصوص جو صدائے محرومین چینل ہے، اس میں میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میری ذات کی طرف سے اگر کوئی جھوٹ بولا گیا ہو تو وہ مجھے خبر کے حوالے سے وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر آپ مناسب سمجھے، جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے کومنٹ کون سے ملتے ہیں، اس لیے آپ مجھے کومنٹس سے ضرور نوازیں، منفی یا مثبت۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔